ویلکم بیک خواتین حضرات، ڈاکٹر ذاکر نائک۔ السلام علیکم۔ ARY ون ورلڈ سے ڈاکٹر شاہد مسعود ویوز آن نیوز کے ایک اسپیشل ایڈیشن کے ساتھ، اسپیشل ایڈیشن کیونکہ آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ممتاز ریلیجیس اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک، جن کو آپ سنتے رہے ہیں، دیکھتے رہے ہیں مختلف چینلز پہ اور خصوصاً ARY ڈیجیٹل کی مختلف سیٹلائٹ بیمز پہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پہلے بھی میرے ساتھ ایک پروگرام میں شریک ہو چکے ہیں اور اس دن بھی ہم نے ان سے سوالات کیے تھے اور آپ لوگوں کی لائیو کالز لی تھی۔ اس وقت یہ پروگرام اگر آپ اسکرین پہ لائیو لکھا دیکھ رہے ہیں تو یہ پروگرام براہ راست پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ امریکہ، کینیڈا، افریقہ، یورپ، برطانیہ، مشرق وسطی، پورا ایشیا، مشرق بعید کے ممالک، تمام دنیا میں مختلف سیٹلائٹ بیمز پہ یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے۔ اور میری گزارش ہے کہ آپ مختصر سوال کریں ڈاکٹر ذاکر نائک سے، اور کوشش ہوگی کہ اس وقت پروگرام کا تھوڑا سا ایکسٹینڈڈ ہے آج، لیکن اس محفل میں جہاں تک سوالات ہم پوچھ سکیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے وہ پوچھیں۔ چھوٹے سوالات یعنی جو مقامی سوالات ہیں، آپ کے لوکل ایشوز ہیں، ان کو اوائڈ کر کے اگر آپ براڈ کوئی بڑے تناظر میں مذہب سے ریلیٹڈ سوالات کرنا چاہیں گے کسی بھی مذہب کے حوالے سے تو وہ زیادہ مناسب ہوگا۔ لائنز آپ کے سامنے کھلی ہیں، ٹیلی فون نمبرز آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اور کال کر سکتے ہیں براہ راست، اور مجھ سے اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے بات کر سکتے ہیں۔ اسکرین پہ نمبرز آپ ڈائل کریں اتنی دیر۔ پہلا سوال، آج گڈ فرائیڈے ہے جو ہمارے عیسائی دوست عیسائیوں کا ایک اہم دن ہے، اہم تہوار ہے، اس حوالے سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اردو میں چاہیں انگلش میں چاہیں جیسے بھی جواب دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں۔ اردو میں کوشش کیجیے گا تو زیادہ اچھا ہوگا، انگلش میں بھی آپ بولیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے۔ میں آپ سے پہلا سوال پوچھوں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہی۔ یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب کیا تھا؟ کیا وہ خود یہودی تھے، مسلمان تھے؟ کیا مذہب کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا؟ کیونکہ کرسچن سوال ہے، عیسائی سوال ہے، تو جی. I prefer giving an English answer. جی. As far as the religion of Jesus Christ peace be with him is concerned, many people have misconception that he was a Christian. Even the word Christian in the Bible, the word Christianity is nowhere there in the Bible, in the full Bible. The word Christian was used the first time, if you read in the Bible, in the book of Acts. It was used for the followers of Jesus Christ peace be upon him. It was a nickname given by the people of Antioch. So it was given to the followers of Jesus Christ peace be upon him as a nickname. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد یہ لفظ استعمال ہوا، It was عیسائی کا never- لفظ۔ that's it. And the word occurs only once جی. in the full Bible. And the word حضرت عیسیٰ Christianity علیہ is not السلام نے خود کبھی بھی نہیں عیسائیت کہا- کے مذہب بالکل نہیں کی بات نہیں کی۔ In fact, he said, it's mentioned in the Gospel of John, chapter number 5, verse number 30 says, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. I seek the will of Allah subhanahu wa ta'ala. So anyone who says that I seek the will of Almighty God, he is called as a Muslim. So Isa alayhi salam was a Muslim, which is also mentioned in the Quran, in Surah Al-Imran, chapter number 3, verse 52, that he was called as a Muslim. He and his followers were Muslims. So by religion, he submitted his will to Allah subhanahu wa ta'ala. In Arabic, anyone who submits his will to Allah subhanahu wa ta'ala or to Almighty God, he is called as a Muslim. So Isa alayhi salam was a Muslim according to the Quran as well as according to the Bible. جی، یہ بتائیے گا کہ یہ جو لفظ ہے اللہ، جی ہاں. یہ لفظ اس کا اور خدا یا گاڈ، یہ سارے الفاظ ہم استعمال کر سکتے ہیں یا ان الفاظ کے الگ معنی ہیں؟ اور لفظ اللہ جو ہے یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد مسلمانوں کے سامنے آیا، یہ اس سے پہلے بھی لفظ اللہ استعمال ہوتا تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے قُلِ اللَّهُ عَبْدُ الرحمن أَيَّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Call upon him by Allah or by Rahman. آپ اللہ سے بلاؤ یا رحمان سے بلاؤ. You can call him by any name, but to him belongs the beautiful name. اللہ سبحانہ وتعالی کا نام, it should be beautiful. So there are no less than 99 attributes given to Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran, like Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qareeb. تو یہ لفظ اسلام سے پہلے بھی یوز ہوتا تھا اللہ کا لفظ؟ جی ہاں, اللہ لفظ جو ہے, it is, you could say, the crowning name for Allah subhanahu wa ta'ala. And this word Allah was used before the Quran was revealed.
Not before Islam. Islam is there since time immemorial. ایک اور سوال Before میں the Quran was revealed, the word Allah is there, but it is much more preferable than any other word because the word Allah is pure as compared to the English word God. You can play mischief with the English word God. For example, if you add S to God, it becomes God. There's nothing like plural Allah. If you add D-E-S-S to God, it becomes female God. In Allah, there's no male or female Allah. ڈاکٹر اللہ صاحب کالز کی الغار ہو رہی ہے جی ہاں. اور میں ایک سوال اپنا اور پوچھوں گا، اس کے بعد میں کالز لوں گا. قریش کا مذہب کیا تھا؟ جی ہاں. قریش جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ کھولی. Before the Quran was revealed? جی، قرآن شریف کے آنے سے پہلے، کیونکہ ہم یہودیوں کا تو سنتے ہیں، عیسائیوں کا بھی سنتے ہیں. قریش کیونکہ وہاں پر حج بھی ہوتا تھا، خانہ کعبہ بھی موجود تھا، قربانی بھی دی جاتی تھی، طواف بھی ہوتا تھا، سعی بھی ادا کی جاتی تھی. تو قریش کا مذہب کیا تھا؟ تو قریش کے جو مذہب جو تھا عربوں کا، وہ عیسائی بھی نہیں تھے ظاہر ہے، یہودی بھی نہیں تھے. عرب جو ادھر تھے جی جی وہ پیگنز، جی جی پیگنز تھے اور بت پرستی کرتے تھے مختلف، اور کم از کم 360 بت تھے صرف کعبہ میں. تو یہ مذہب کیونکہ حج بھی ہم نے مطلب سنا کہ خانہ کعبہ کے گرد وہاں پہ طواف بھی ہوتا تھا. تو یہ مذہب کون سا تھا وہاں پہ؟ یہ مذہب پیگن، جو آپ کیا کریں گے، مشرکین مذہب تھا. اور اس کے اندر کچھ عرب جو عربستان میں تھے، کچھ عرب یہود بھی تھے، کچھ عرب، لیکن جو خصوصاً جو مکہ اور مدینہ کے، ان کا مین پیگن مذہب تھا، مشرک مذہب تھا، اور بت پرستی کرتے تھے اور مختلف. وہاں پہ بھی لفظ اللہ استعمال ہوتا تھا، اللہ، کیونکہ عبداللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، تو عبداللہ اللہ کا لفظ پہلے بھی. اور یہ لفظ اللہ ان لوگ بھی مانتے تھے. یہ جو مشرکین لوگ تھے، ان سے جب کہا جاتا تھا کہ who has the power in the heavens and the earth, who has power over seeing and hearing, they would say Allah. تو اللہ میں ان لوگ بھی مانتے تھے. ان لوگ کہتے تھے اللہ سب سے اونچا ہے، تو ان لوگ بھی مانتے تھے اللہ میں، لیکن ان لوگ شرک کرتے تھے. اللہ کی طرف جانے کے لیے یہ بتوں کو لاتے تھے، مختلف بتوں کو. تو ان کے وہاں بھی تصور تھا اللہ کا. محفل کا دروازہ کھولتے ہیں دوستوں کے لیے اور دیکھتے ہیں کہ پہلی کال کس دوست کے ہمارے ساتھ ہے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ میں اقبال بوانی بول رہا ہوں کراچی سے. جی اقبال صاحب. دونوں ڈاکٹر صاحبان سے میرا یہ سوال ہے جی کہ یہ جو نوسٹراڈامس کی جو پریڈکشنز ہیں، وہ یہودی تھا اور اس نے جو پریڈکشنز کی ہیں اور جس کے متعلق موویز بھی بنی ہیں اور بہت ساری باتیں ہمارے معاشرے میں بھی ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ باتیں من گھڑت ہیں، بنائی گئی ہیں اور اسلام کے خلاف ان کو استعمال کیا جاتا ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہیکل سلیمانی کے متعلق یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ یہودیوں کی عبادت گاہ ہے، تو اصل میں یہ عبادت گاہ جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی، اور ہمارے عقیدے کے مطابق دنیا کے تمام پیغمبر مسلمان ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو ہیکل سلیمانی ہم مسلمانوں کی ہی عبادت گاہ ہے یا یہودیوں کا؟ اس پر کسی بھی قسم کا کوئی دعویٰ ہو سکتا ہے؟ تھینک یو اقبال صاحب، بہت امپورٹنٹ سوال ٹیمپل کے حوالے سے. First question, جی Nostradamus. As far as the prophecy of Nostradamus is concerned, there are books written that there were many prophecies of Nostradamus which was not fulfilled. So to say that all the things he prophesied is correct is totally wrong. There are books written that many of his prophecies have been falsified. Yes, there are many prophecies which also came true. The thing is that these are just prediction. So anyone can predict. So as far as Islam is concerned, Islam doesn't believe in talking about fortune telling or talking about the future, etc. It is only Allah subhanahu wa ta'ala who has ilm al-ghaib. So as far as Islam is concerned, we have nothing to do with the book of Nostradamus, and everything what he has said has not come true. As far as the second question is concerned, that regarding the Temple of Solomon, that is it important religiously to the Jews or to the Muslims or to both?